بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ کوئی بھی رت ہو اس کی چھب فضا کا رنگ روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی۔ نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح و شام ہو، نہ رشتہ وفا پہ ضد، نہ یہ کہ اذن عام ہو۔ نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے۔ نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزاح و خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کہ زج کریں نوازشیں۔ نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو۔ کبھی تو بات بھی خفی، کبھی سکوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بن۔ سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، وصال جاں فزاں تو کیا فراق جاں گسل کی بھی۔ سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑ گئی۔ میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدطرز ہوس کہے۔ شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابگل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں۔ محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے با وفا میں ہیں۔ میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں۔ تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں، مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں۔ نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زام ہی، جب عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی۔ سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا، وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا۔ بھلی سی ایک شکل تھی، بھلی سی اس کی دوستی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی۔ آداب ناظرین، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اردو ادب کی اجتماعات میں جو شہرت احمد فراز کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد جو ہمیشہ ان کو احمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، عمر کے آخر میں انہیں بھی اپنے احمد کو فراز ہی کہنا پڑا۔ فراز صاحب کے والد یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ فراز شاعر بنے، جبکہ وہ خود ایک فارسی کے شاعر تھے۔ جب فراز نے پہلی دفعہ انہیں اپنی غزل دکھائی تو فراز کی ڈانٹ پڑی، کیونکہ وہ نظم بلکہ غزل عشقیہ شاعری تھی اور انفیچویشن کے سبب لکھی گئی تھی، اور فراز اس وقت 9th کلاس میں تھے۔ تاہم یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ان کے عشق کی بنیاد ہے۔ فراز ہمیشہ عشق، محبت، امن اور دوستی کے حامی رہے۔ نہ حریف جاں نہ شریک غم، شب انتظار کوئی تو ہو، کسی بزم شوق میں لائیں ہم دل بے قرار کوئی تو ہو۔ یہ اداس اداس سے بامدر، یہ اجاڑ اجاڑ سی رہ گزر، چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو۔ فراز کی خوش بیانی رومانیت سے لبریز ہے۔ وہ مانتے تھے کہ عشق صرف حقیقی ہوتا ہے، جسے دیگر عشاق مجازی کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شاعری میں ایسے خیال نظر آتے ہیں جو اس کے برخلاف ہیں اور ہجر و فراق کے روایتی مضامین کی شکل میں ابھرتے ہیں۔ مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے۔ ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں، اور اس کا دھیان بہت انہماک چاہتا ہے۔ ذرا سی گرد ہوس دل پہ لازمی ہے فراز، وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے۔ عشق کے علاوہ ان کی شاعری کا دوسرا نمایاں پہلو احتجاج ہے۔ ان کے عزیز بتاتے ہیں کہ فراز بہت بے باک تھے اور ناانصافی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے تھے۔ رومانیت اور احتجاج کا یہ سنگم بے ساختہ فیض احمد فیض کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے سید احمد شاہ کو فراز تخلص کرنے کا مشورہ دیا۔
اپنی مشہور زمانہ نظم محاصرہ میں فراز کہتے ہیں، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔